الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وأنا على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگوں اور دوستو، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ارشاد، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک حکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فرمان جو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہے. بہت ہی اہم اور بہت ہی ضروری بات ہے یہ، لیکن ہم اتنی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں کہ اس کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں ہوتی، کوئی فکر نہیں ہوتی. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بتا دیا ہے کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے، لئن شکرتم لأزیدنکم، تو میں ان نعمتوں کو جو تم شکریہ جس پر تم شکریہ ادا کر رہے ہو، میں زیادہ سے زیادہ تمہیں عطا فرماؤں گا. لأزیدنکم ولئن کفرتم، اور اس نعمت کی تم ناشکری کرو گے تو اللہ جل جلالہ و منع فرماتے ہیں ان عذابی لشدید، میری گریف، میرا عذاب بہت سخت ہے، اور پھر اس صورت میں بہت پریشانیوں کو اور مصیبتوں کو اٹھانا پڑے گا. بزرگوں اور دوستو، جو یہ مضمون ہے، اس مضمون کے اعتبار سے تو بڑا لمبا وقت چاہیے پوری تفصیل کو ذکر کرنے کے لیے، اور اس وقت ہمارے پاس صرف 15 منٹ ہوتے ہیں. لیکن میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ 15 منٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ضروری باتیں ہیں اور جو ضروری چیزیں ہیں اس کی طرف توجہ کرنے کی، اس کی طرف دھیان دینے کی ہمیں سعادت اور توفیق نصیب فرمائے. بزرگوں اور دوستو، پیدا ہوئے وہاں سے لے کر مرنے کے وقت تک کا ہمارا یہ زندگی کا جو زمانہ ہے، وہ زمانہ گزر رہا ہے. اور یہ زمانہ جس کو ہمیں اللہ کی اطاعت میں گزارنا چاہیے تھا، اللہ کی فرما برداری میں گزارنا چاہیے تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تابعداری میں گزارنا چاہیے تھا، تابعداری میں بھی گزر رہا ہے اور نافرمانی میں بھی گزر رہا ہے، غفلت سے بھی گزر رہا ہے اور یاد سے بھی گزر رہا ہے، اور یہ گزرتا چلا جائے گا. اس میں ذرا سی بھی رکاوٹ نہیں ہے. جو منٹ، جتنا وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، وہ وقت گزرنے کے ساتھ جب جانے کا وقت آ جائے گا تو اس میں نہ 1 منٹ کی زیادتی ہوگی، نہ 1 منٹ کی تاخیر ہوگی، اور اسی وقت ہمیں اس دنیا کو چھوڑ کر جانا پڑے گا. اس پوری زندگی میں ہمارے اوپر جو حالات طاری ہوتے رہتے ہیں، ہمارے پر جو حالات گزرتے رہتے ہیں، وہ 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک تو وہ
جو ہمارے لیے مسرت کا، ہمارے لیے خوشی کا، ہمارے لیے راحت کا سبب اور ذریعہ بنتے ہیں، اور ایک تو وہ جو ہمارے لیے مشقت کا، مصیبت کا، تکلیف کا سبب اور ذریعہ بنتے ہیں۔ ان دو حالت سے کسی بھی انسان کو مفر نہیں ہے، ضرور یہ دو حالتیں ہر ایک کے اوپر گزرتی، یا تو وہ اللہ کی نعمتوں میں ہوگا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش میں ہوگا۔ لیکن ان دونوں وقتوں کے جو تقاضے ہیں، ان دونوں وقتوں کا جو حکم ہے، اس حکم کی طرف ہماری توجہ نہیں۔ اللہ جل جلالہ و امن والہ نے اگر ہمیں راحت میں رکھا ہے، مسرت میں رکھا ہے، خوشی میں رکھا ہے، نعمت میں رکھا ہے، عافیت میں رکھا ہے، تو ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا لازم اور ضروری۔ اور اگر ہمارے اوپر دوسری حالت ہے، بیماری ہے، پریشانی ہے، الجھن ہے، مصیبت ہے، تو اس صورت میں ہمیں صبر کرنا لازم ہے، اور صبر کرنا ہمارے اوپر ضروری ہے۔ لیکن اللہ کی نعمتوں پر ہم سے شکریہ ادا نہیں ہوتا، اور اللہ کی طرف سے آزمائشوں پر ہم سے صبر نہیں ہوتا، یہ ہماری سب سے بڑی کوتاہی ہے، یہ ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے۔ آج کی اس مجلس میں آپ حضرات کو یہی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں، اور شکریہ ادا کرنے کی بہت ساری صورتیں ہیں، اعلیٰ صورتیں ہیں اور ادنا صورتیں بھی۔ بزرگوں اور دوستوں، جس ملک میں ہم رہتے ہیں، جس ملک میں ہم رہتے ہیں، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب کے ماننے والے ہیں، سب سے زیادہ اچھے اخلاق، سب سے زیادہ اچھی تعلیم، سب سے زیادہ اچھا عمل تو ہمارے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت محمدیہ کا ہے۔ لیکن آپ حضرات دیکھتے ہیں کہ ہم تو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ لوگ جو صحیح طور پر ہدایت پر نہیں مانتے ہم ان کو، وہ بھی اخلاق اور عادات کے اعتبار سے اتنے اونچے درجے پر ہیں کہ جس درجے پر مسلمانوں کو ہونا چاہیے۔ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا اور ہر ایک کو تجربہ ہوا ہوگا کہ ذرا سی بھی احسان کر لو، راستے میں چل رہے ہو اور چلتے چلتے ذرا سا ہٹ کر اس کو راستہ دے دو۔ ہمیں بھی لوگ راستہ دیتے ہیں لیکن ہم گزر جاتے ہیں، ہمارے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ لیکن جہاں ذرا سا بھی ان کو راستہ مل جائے، جہاں ذرا سے بھی ان کی نصرت کر دو، جہاں ذرا سے بھی ان کی مدد کر دو، جہاں ذرا سا بھی ان کا احترام کر لو، اعزاز کر لو، سب سے پہلے ان کے زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ تھینک یو کی نکلتی ہے۔ گویا کہ تھینک یو کے ذریعے سے وہ ہمارا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ بزرگوں اور دوستوں، یہ چیزیں تو ہمارے اندر ہونی چاہیے تھی کہ ذرا سا بھی کوئی انعام کرے، کوئی احسان کرے، ہم اس کا شکریہ ادا کریں، لیکن یہ چیزیں ہمارے اندر نہیں پائی جا رہی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اخلاق جس کے متعلق قرآن پاک اعلان کرتا ہے کہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ رسول آپ اخلاق کے بہت ہی اعلیٰ اور اونچے درجے کے اوپر ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے اوپر ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعامات اور احسانات ہوتے رہتے ہیں، اور ان میں موجودہ زمانے کے اعتبار سے اس کورونا بیماری کی وجہ سے ہمیں جو تجربہ ہو رہا ہے، یا ہم جو اخباروں کے ذریعے سے، ریڈیو کے ذریعے سے سن رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بہترین نظام ہمارے لیے آکسیجن کا کر رکھا ہے کہ جہاں چاہے جتنی نچائی پر چلے جائیں، جتنے تہہ خانے میں چلے جائیں، جتنی بلندیوں پر چلے جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جگہ پر ہمارے لیے آکسیجن کا انتظام کر رکھا ہے۔
اور اس کے لیے ہمیں کوئی دینے کی ضرورت نہیں، بلکہ ایسا نظام کر رکھا ہے کہ اس آکسیجن کو حاصل کرنے کے لیے اور دوسرے غلط ہوا کو نکالنے کے لیے ہمیں کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ایسا آٹومیٹک نظام لگا رکھا ہے کہ ہم آسانی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ آج دیکھو جس جگہ پر یہ بیماری ہے اور جہاں آکسیجن کی ضرورت پیش آتی ہے، کتنے ہزاروں روپے خرچ کرنے کے باوجود یہ چیزیں وہاں پر نہیں مل رہی۔ بتاؤ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور احسان ہے یا نہیں؟ اسی طریقے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں بھی ہمیں یہی بتایا گیا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرو، اللہ کی نعمتوں کو حاصل کرو، اللہ کی نعمتوں کو فائدہ اٹھاؤ، اور اللہ کی نعمتوں کے فائدہ اٹھانے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ کھانا کھا رہے ہو، کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کھانا دیا۔ کھانے کے بعد یہ شکریہ ادا کیا جا رہا ہے۔ بیت الخلاء میں جا رہے ہیں اور بیت الخلاء میں پیشاب یا پاخانہ جیسی گندی چیز، مضر چیز ہمارے دل سے نکل رہی، ہمارے بدن سے نکل رہی، اس کے نکلنے کے بعد ہی تعلیم دی گئی غفرانک الحمدللہ الذی اذہب عنی الاذی وعافانی۔ بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ساری تعلیمیں دی، لیکن اس کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں ہے، کوئی دھیان نہیں۔ اس وجہ سے ہمارے لیے لازم ہے کہ اللہ کی نعمتوں پر ہم شکریہ ادا کریں۔ شکریہ ادا کرنے کے بجائے اگر دیکھا جائے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جن نعمتوں سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس فائدہ اٹھانے کو ہم نعمت ہی نہیں سمجھتے۔ نعمت ہی نہیں سمجھتے تو شکریہ یا فائدہ اٹھانے پر اللہ کا شکریہ ادا کرنے کا کیسا جواب ہوگا؟ بزرگوں اور دوستو، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک واقعہ انہوں نے خود ذکر کیا ہے کہ ایک مرتبہ عید کا موقع تھا، اور ظاہر بات ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ عید کے موقع پر لوگ سب سے اچھے کپڑے، سب سے اچھے جوتے، سب سے اچھی ٹوپی، سب سے اچھی چیزیں پہن کر عید کی خوشیاں مناتے ہیں۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یہاں غربت تھی، تنگی تھی، محتاجگی تھی، اس وجہ سے ان کو کوئی اچھے جوتے پہننے کا یا اچھے جوتے خریدنے کا یا اچھے جوتے کا کوئی موقع نہیں آیا۔ وہ فرمانے لگے کہ میرا دل بہت ہی کوڑا، بہت ہی رنجیدہ ہوا کہ سب لوگ اچھے اچھے جوتے پہن کر جا رہے ہیں اور میرے پاؤں میں جوتے بھی نہیں، اور ہے تو وہ اچھے نہیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کے پاؤں ہی نہیں ہیں، اور وہ سورین کے بل گھسٹ کر وہ مسجد کی طرف جا رہا ہے۔ میں نے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ میں تو جوتے کے لیے رو رہا ہوں، اس کو تو دیکھو، اس کے تو پاؤں ہی نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پاؤں عطا فرمائے، اور اس پر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا۔ بزرگوں اور دوستو، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر نعمتوں کو شمار کرنے کی، گنانے کی ضرورت تو نہیں ہے، ہم خود جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن ہمارے پاس جو نعمتیں ہیں اس نعمتوں کو ہم نعمت سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ ہماری سب سے بڑی کوتاہی ہے۔ حدیث پاک میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کے معاملے میں اگر تمہیں دیکھنا ہو تو تم سے زیادہ جو دین کا عمل کر رہا ہے اس کی طرف دیکھو۔ دین کے معاملے میں دیکھنا ہے تمہیں
تو تم سے زیادہ جو نمازیں پڑھ رہا ہے، تم سے زیادہ جو قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، تم سے زیادہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے، تم سے زیادہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کر رہا ہے، اس کی طرف دیکھو، تو تمہارے دل میں یہ احساس پیدا ہوگا کہ دیکھو یہ کتنا قرآن پڑھتا ہے، مجھ سے پڑھا نہیں جاتا، یہ کتنا پابندی کے ساتھ نفلیں پڑھ رہا ہے، مجھ سے پڑھی نہیں جاتی، یہ کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے اور مجھ سے کرا نہیں جا رہا۔ اور پھر تمہارے دل میں جب کہ کمی محسوس ہوگی تو خود بخود زیادتی کی طرف تمہارا دل چاہے گا اور تم بھی زیادہ عبادت کی طرف متوجہ ہو جاؤ گے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے سلسلے میں ہمیں اپنے سے زیادہ کرنے والے کی طرف، اپنے سے اعلیٰ درجے والے کی طرف دیکھنے کا ہمیں حکم فرمایا، اور دنیاوی سلسلے میں ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اپنے سے کمزور ہیں، اپنے سے کم درجے میں ہے، اپنے سے نیچے درجے میں ہے، اپنے سے ضعیف ہے، ان کو دیکھو تم۔ اگر تم گاڑی میں سفر کر رہے ہو تو ان کو دیکھو کہ جن کے پاس معمولی قسم کی گاڑی ہے، معمولی قسم کی سواری ہے، اور اس سواری پر وہ سفر کر رہا ہے، یا اس کے پاس سواری ہے ہی نہیں اور وہ پیدل سفر کر رہا ہے۔ اگر تم اچھا کھانا کھا رہے ہو تو اس کی طرف دیکھو کہ جن کو اچھا کھانا مل تو رہا ہے لیکن اچھا کھانا نہیں مل رہا، کپڑے مل تو رہے ہیں لیکن اچھے کپڑے نہیں مل رہے، ان لوگوں کو دیکھو۔ اپنے سے نیچے والے درجے کو دنیا کے سلسلے میں دیکھو تاکہ تمہارے دل میں تمہارے پاس جو نعمت ہے اس نعمت کی قدر ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو۔ بزرگوں اور دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تو یہ ہے، لیکن ہمارا عمل کیا ہے ہر ایک آدمی جانتا ہے۔ ہمارا عمل یہ ہے دین کے معاملے میں کہ اپنے سے زیادہ عمل کرنے والے کو دیکھنے کا حکم دیا تھا، ہم اس وقت میں اپنے سے کم عمل کرنے والوں کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلانا تو نماز پڑھتا ہی نہیں، چلو میں کم سے کم نماز تو پڑھتا ہوں، فلانا تو قرآن پڑھتا ہی نہیں، چلو کم سے کم میں قرآن کو تو پڑھ لیتا ہوں۔ اس طریقے سے ہم اس معاملے میں دیکھ رہے ہیں۔ اور دنیاوی نعمت کے سلسلے میں جتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اور سب سے اچھی نعمتیں دی، وقت نہیں ہے ورنہ میں بتاتا کہ یہ سارے کے سارے جو ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سب سے اچھی حالت میں، سب سے اچھی صورت میں، سب سے راحت میں، سب سے آفت میں ہے، سب سے راحت میں، کوئی آفت میں نہیں ہے۔ لیکن یہی 20 سال پہلے، 30 سال پہلے، 40 سال پہلے کا اگر تصور کر لو تو ہمارے پاس چلنے کے لیے BMW، مرسیڈیز تو کیا ہے، سائیکل بھی نہیں تھی، پہننے کے لیے ہمارے پاس جوتے تک بھی نہیں تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی ساری نعمتیں ہمیں عطا کی ہے، لیکن اس کے باوجود اس نعمتوں کی ہمارے دلوں میں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اور ہم ابھی تک یہی سمجھ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ غریب، سب سے زیادہ محتاج، سب سے زیادہ کمزور اگر کوئی ہے تو ہمیں۔ بزرگوں اور دوستو، شکر کسے کہتے ہیں اور صبر کسے کہتے ہیں، یہ اصل چیز ہے، لیکن اب اس کے لیے کیا وقت زیادہ باقی نہیں رہا۔ اس وقت شکر کے لیے تو میں نے ابھی آپ حضرات کو بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حالت کے سلسلے میں ہمیں دعائیں سکھلائی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ ایک مرتبہ الحمدللہ کہہ دو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ہم ادا کرنا چاہیں تو بھی پوری طریقے سے ہم ادا کر ہی نہیں سکتے۔ پہلے تو یہ بات سمجھ لو، اس لیے کہ اگر ہم ایک مرتبہ الحمدللہ کہہ رہے ہیں، وہ الحمدللہ بھی اللہ کی نعمت کے ذریعے سے ہی کہہ رہے ہیں، زبان کے استعمال سے ہی کر رہے ہیں، اور زبان کو استعمال کرنے کی طاقت بھی اللہ کی دی ہوئی ہے۔ ہم نے کون سا احسان کر لیا؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ اگر تم کسی کو اپنے پیسے سے چائے پلاؤ تو واقعی میں
تم نے اس کے لیے چائے پلانے میں پیسے خرچ کیے ہیں اور تم نے کچھ کیا ہے، لیکن اگر میں ہی تم کو 5 روپے دوں اور اسی 5 روپے کی تم چائے لا کر مجھے پلا رہے ہو اور یہ سمجھ رہے ہو کہ میں نے چائے پلائی، یہ کون سا تم نے عقل مندی کا کام کیا؟ وہ تو اسی کے پیسے تھے، اسی کے پیسے سے ہم نے پلائی۔ تو بزرگوں اور دوستوں، یہی حال ہمارا ہے۔ اللہ کی نعمتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھ کو گھمانے کی طاقت دی، پاؤں کو چلنے کی طاقت دی، زبان کو بولنے کی طاقت دی، دماغ کو سمجھنے کی طاقت دی، یہ سارا اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اور اسی اللہ کے دیے ہوئے پر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم حمد ادا کریں، شکریہ ادا کریں، تو کون سا پورا شکریہ ہم نے ادا کیا؟ اسی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا فرمائی کہ یا اللہ تیری جیسی تعریف کرنا چاہیے، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ عبادت کرنے والے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ کرنے والے، جب وہ فرماتے ہیں کہ ہم سے ادا نہیں ہوتا تو میں اور آپ کون سا اللہ کا شکریہ ادا کر لیں گے؟ لیکن یہ نہ سمجھ لینے کا پھر شکریہ ادا کرنے کا مطلب ہی کیا؟ نہیں، جانتے ہیں کہ ہم ادا نہیں کر سکتے، لیکن اس کی جگہ پر ہم ایک مختصر سا لفظ دیا ہے الحمدللہ، اور یہ الحمدللہ تم کہہ دو، یہ الحمدللہ کہہ دینا گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کر دیا۔ لیکن بزرگوں اور دوستوں، آج ہم سے کھانا کھانے کے بعد، پانی پینے کے بعد، نعمتیں حاصل کرنے کے بعد، اونچی اونچی گاڑیوں میں بیٹھنے کے بعد، اونچی اونچی چیزوں کو استعمال کرنے کے بعد، دنیا کی ساری نعمتوں کے بعد بھی ہم سے زبان سے ایک مرتبہ بھی الحمدللہ نہیں نکلتا۔ اس وجہ سے آج کی اس مجلس میں یہی کہتا ہوں کہ بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عید کی پرمسرت موقع اور خوشی ہمیں نصیب فرمائی، اور اس پر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ رکھنے کی توفیق ہمیں عطا فرمائی، تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اس پر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بزرگوں اور دوستوں، بہت ہی خوشی کا مقام ہے، بہت ہی خوشی کا وقت ہے کہ ظالموں نے ظلم کرنے سے آج کیا ہے توبہ کی، اور کیا ہے مسلمانوں کو اور نہتوں کو مارنے سے رک گئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑا احسان ہے، اسی پر بھی ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور اسی شکریہ کو سامنے رکھ کر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرنی چاہیے۔ جلوس نکالنا اور اسی طریقے سے ناجائز حرکتیں کرنا جو عامتاً خوشیوں کے موقع پر ہوتی ہے، گانا بجانا، ناچنا گانا جو ہمارا طریقہ ہے، یہ اچھا نہیں ہے، یہ نافرمانی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، نوافل پڑھنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کا ارادہ کرنا چاہیے۔ اور میں آپ حضرات سے بھی یہی کہتا ہوں کہ اللہ کی نعمتوں پر شکریہ ادا کیجیے۔ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں صبر کے سلسلے میں بتایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی ہر آن اور ہر لمحے اللہ کا شکر ادا کرنے کی، اور اگر مشقت میں ہو تو صبر کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا فرمایا، لئن شکرتم، اگر تم نے شکریہ ادا کیا تو نعمتوں کو اور میں بڑھا دوں گا، وَلَئِن کَفَرْتُمْ، اگر تم نے ناشکری کی تو سمجھ لو کہ میری پکڑ بہت زیادہ سخت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رشد و ہدایت، صلاح و فلاح سے معمول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔